وعلى آله وصحبه وعلى من والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیزو بزرگو دوستو حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ماہ رمضان کا اکثر حصہ بیت چکا ہے. 2/3 تقریباً ماہ رمضان مکمل ہو چکا ہے، یعنی 2/3 60% کے قریب رمضان شریف مکمل ہو چکا ہے. تو اب یہ آنے والے جو ایام ہیں اس میں آخری عشرہ رمضان ہے، اور آخری عشرہ رمضان ماہ رمضان کا سب سے فضیلت والا اور سب سے اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شب قدر رکھی ہے، اور ماہ رمضان کی حقیقی فضیلت نزول قرآن ہی کی وجہ سے ہے. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو شامل کر کے اس کو نور علی نور بنا دیا ہے. تو یہ جو آخری حصہ تشریف لا رہا ہے، جس کا انشاءاللہ کل کی شب سے آغاز ہو جائے گا، اس حوالے سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آخری حصے کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارتے تھے وہ سیکھے، اور اس کے مطابق اپنا رمضان شریف کا اختتامی حصہ گزارے. رمضان شریف تو ہر سال تشریف لاتے اور تشریف لے جاتے اور ہم پر سے گزر جاتے. ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا پایا، کیونکہ کوئی رمضان شریف کو مانے یا نہ مانے، کوئی رمضان شریف کی قدر کرے یا نہ کرے، کوئی رمضان شریف کے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، رمضان تو آیا ہے جانے کے لیے، تو وہ چلا جائے گا. تو ایسے ہی زندگی بھی ہے، ایسا آتی ہے ہماری زندگی میں چلے جاتی ہے. دنیا میں لوگ آتے رہتے جاتے رہتے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے. ہم کیا لے کے گئے یہاں سے، یہ بہت بڑا سوال ہے. ویسے ہی رمضان شریف سے ہم نے کیا پایا، اس کا ہم کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان شریف تو آئے، اور رمضان شریف آئے ہیں جانے کے لیے، تو جائیں گے وہ. تو اب اس گزرتے وقت کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان سے کس حد تک استفادہ کیا، کیا اس کے برکات کو حاصل کیا، ہم کو اس کا محاسبہ کرنا لازمی ہے. اور پھر یہ آئندہ دنوں کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کو کس طرح گزارنا چاہیے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ مسلمان بہت بدسلوکی کرتے، اور جیسا کہ اس کو گزارنا ہے، اس کو گزارنا تو چھوڑو، آپ اس کے برعکس گزار کے بتاتے ہیں. یعنی ایسے ایسے حرکات کرتے جو عام دنوں میں بھی اگر کیے جائیں تو معیوب ہیں، منکرات میں شمار کیے جاتے ہیں، فضولیات اور خرافات میں شمار کیے جاتے ہیں. ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، بازاروں میں گھومنا اور کھاتے پیتے پھرنا، اور اپنا وقت جو ہے کھیل کود میں اور فضول کاموں میں صرف کرنا، اور راتوں کو بیجا جاگنا، دن میں سوتے پڑے رہنا. یہ سب کام آپ کو دیکھنے میں ملیں گے رمضان شریف میں آگے کے دنوں میں. تو ہم کو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے جس کا حکم ہمارے آقا نے دیا، اور جس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کو گزارتے تھے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی آج کا موضوع ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو مختصراً یہ بتا دیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کو کیسے گزارتے تھے. اور کیا ایک مسلمان کے لیے یہ بات لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاعت حکم کی تعمیل کو کہتے ہیں، جو حضور نے کہا کرنا، جس سے منع حضور نے کیا اس سے رکنا. اور اتباع کہتے ہیں جیسے حضور نے کیا ویسے کرنا. تو رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم کو بھی وہی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے جیسا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 دنوں میں کیے ہیں. تو 2-3-4 کام ہیں، وہ کچھ زیادہ نہیں ہے. اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخری 10 دن سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ آخری 10 دن سب سے زیادہ محنت کرنے کے ہیں، یہ آخری 10 دن سب سے زیادہ کوشش کرنے کے ہیں. پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو گزر گئے دن، اس میں جو کچھ بھی ہم ٹوٹے پھوٹے انداز سے کریں اسی کو بہت سمجھ لے رہے ہیں، جبکہ اہل اللہ کے جو معمولات اور ان کے جو زندگی کے طریقہ کار ہے آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے باوجود کہ وہ بہت اللہ والے لوگ تھے، بہت محنتیں کرتے تھے دین کے حوالے سے، پھر بھی اس کو معمولی سمجھتے تھے، دل بھرتا نہیں تھا ان کا. اور آج کل کیا ہو گیا کہ ہم تھوڑا بہت کر لیے تو بہت کچھ کر لیا سمجھ رہے ہیں. تو عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں جو کام سب سے اہم کیا کرتے تھے وہ تھا اعتکاف. احادیث مبارکہ میں آیا ہے، معتبر احادیث میں، کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف کی شرعی تعریف یہ ہے کہ مسجد میں عبادت کی نیت سے رکنا، مسجد کی قید ہے اور عبادت مقصود ہے.
اور اس کے بڑے فضائل حدیث مبارکہ میں آئے ہیں. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے اور وہ نیکیاں جو اس نے کی نہیں اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے. بعض نیکیاں ایسی ہے جو مسجد کے اندر ہے، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا. بہت سی نیکیاں ایسی ہے جو زیادہ تر مسجد کے باہر ہیں، جیسے کوئی شخص بیمار ہو تو عیادت کرنا، تیمہ داری کرنا، کسی کے جنازے میں شریک ہونا، کسی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا. یہ سب جو کام ہے باہر کے نا، مسجد کے اندر تو نہیں ہوتی. تو معتکف جب مسجد میں رہتا تو یہ سب کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ انہیں باہر نہیں نکل سکتا، کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا. نکل کے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کسی کی عیادت نہیں کر سکتا، بالکل مسجد میں اس کو محصور رہنا ہے، مقید رہنا ہے. تو یہ جو کام انہیں انجام نہیں دے رہا، حضور فرماتے ہیں اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا. بغیر کرے، کبھی آپ سنیں کوئی کام بغیر کرے آدمی کو کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ کرے تو کچھ ہوتا نا جی. لیکن یہ کام معتکف کے لیے نہ کرنے کے باوجود اجر و ثواب دلانے والے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آیا کسی نے ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. اتنی بڑی فضیلت اور غور. حج اور عمرے میں پیسے بھی خرچ ہوتے، محنت بھی لگتی، وقت بھی جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عنایت ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کہ زیادہ محنت کرے بغیر اتنا اجر مل رہا. اور یہ بڑی زبردست عبادت ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت بولے تو سب چھوڑ چھاڑ کے بھی بچوں کو، کاروبار کو، لوگوں کو جنگل میں جا کے بیٹھ جانا، تنہا ہو جانا، دنیا سے بے تعلق ترک دنیا کر دینا. اس کی ہمارے دین میں تعلیم نہیں ہے. ہمارے دین میں حکم یہ ہے ترک دنیا ظاہراً نہیں باطناً ہونا. ظاہراً تو مخلوق میں رہو، معاملات کرو، کاروبار کرو، بیوی بچے کرو، جو بھی حلال زندگی کے طور طریقے وہ سب اختیار کرو، لیکن دل کے اندر اللہ اللہ بسا رہے. دل سب چیزوں کی محبت سے خالی رہے. اور یہی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آدمی سب چھوڑ چھاڑ کے بے تعلق ہو کے کسی سے کوئی کونا پکڑ لے، یہ آسان ہے. لیکن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا، اس کی یاد میں لگے رہنا بہت مشکل ہے. تو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہراً بھی ترک دنیا اس میں بندہ اختیار کرتا ہے، جس کی ہمارے دین میں عام طور پہ تعلیم نہیں ہے کہ بندہ ایسا ہی کرتا رہے. لیکن اعتکاف کے ذریعے اس عمل کو کروایا جا رہا ہے. اب بزرگان دین وغیرہ کے بھی واقعات میں ہم سنتے کہ کئی بزرگان دین کئی برس تک جنگلوں میں رہ کے عبادتیں کرے کرائے، لیکن مستقلاً نہیں کرے وہ، بلکہ تربیت نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ایک وقت تک وہ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیتے تھے. اور ایسے ہم کو روز بھی کرنا چاہیے. ٹوٹلی جا کر کے سب سے الگ ہو کر بیٹھنا نہیں ہے. لوگوں میں رہتے ہوئے بھی عادت یہ ہم کو ہونی چاہیے کہ ہم کچھ دیر کے لیے خلوت نشین ہو جائیں، کسی سے بات نہ کریں اور اللہ کو یاد کریں تنہائی میں. اس کے لیے ہمارے دین میں روزانہ کی روٹین ہے تہجد. تہجد کیا ہے؟ خلوت نشینی ہے. کیوں؟ لوگوں میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف کیسے رجوع؟ گھر میں ہے آپ، تہجد گھر میں پڑھنے کی ہی فضیلت ہے نا بھائی. اب سارا رمضان جو تہجد گزاری ہوتی ہے وہ رمضان کی خصوصیت ہے. عام دنوں میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کوئی جا کے مسجد میں تہجد پڑھے. تہجد گھر میں پڑھنے کی فضیلت ہے، سنتیں گھر میں پڑھنے کی فضیلت ہے، نوافل گھر میں پڑھنے کی فضیلت ہے. مسجد میں صرف فرض جماعت کے لیے فضیلت ہے، یہ بھی بات لوگوں کو نہیں معلوم. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس میں بھی عبادت، ذکر، تلاوت وغیرہ کیا کرو. کئی گھر قبرستان سے بھی بدتر ہے کہوں گا میں. قبرستان میں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے مردوں کے دفن کرنے کی جگہ ہے، کیا بری بات ہے اس کے اندر؟ ہر آدمی کو اس منزل سے گزرنا ہے. لیکن کسی گھر میں گانے لگائے جائیں، بھجن لگائے جائیں، فلمیں دیکھے جائیں، گھروں میں گالی گلوج ہو، حق تلفیاں ہو، ظلم ہو، قبرستان سے بھی بدتر جگہ ہے نا. قبرستان کوئی بری جگہ نہیں ہے. قبرستان کس معنی میں فرمایا حضور نے کہ وہاں پر قبرستان جو ہوتا ہے اس میں مردے تھوڑے ہی نماز کے مکلف ہیں، تلاوت کے مکلف ہیں، عبادت کے مکلف ہیں، وہ تو بیچارے پڑے ہوئے ہیں اپنی قبروں میں. وہاں یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو قبرستان کا. یہ نہیں کہ وہ کوئی بری جگہ ہے، منوس جگہ جیسا لوگوں کا خیال رہتا. قبرستان منوس جگہ سمجھتے ہیں. جا کے آئے تو کچھ تو بھی بلا لپڑ جاتی، وہاں جا کے آئے تو کچھ تو بھی ہو جاتا، ایسا خیال ہے. بدعقیدگی ہے یہ. قبرستان تو عبرت کا مقام ہے، آخرت کی یاد دلانے کی جگہ ہے. بلکہ جہاں اللہ والوں کے قبور ہے وہاں تو مقام برکت ہے. وہ بزرگان دین کے جہاں مزارات ہیں اللہ والوں کے، جیسا بقیع کا قبرستان ہے یا اللہ والوں کے کوئی مزارات جن کے عقیدت کے ساتھ ہم جاتے تو وہاں نزول برکات ہوتی ہیں. تو یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی بری جگہ ہے، لیکن بری جگہ تو گھر وہ ہے جہاں تو گھر بہت خوبصورت ہو، سب آرام کی چیزیں ہو، لیکن وہاں اللہ کی یاد نہ ہوتی ہو. وہاں حق تلفیاں جو ہے کی جاتی ہیں، لوگوں کو ستایا جاتا ہے، فضولیات خرافات میں وقت گزارا جاتا ہے. وہ گھر برا کرے تو وہاں عبادت ہونی چاہیے، یہ کام ہونے چاہیے. آج گھروں میں بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گھروں میں جو کام ہونے وہ نہیں ہو رہے ہیں، تو وہی برا ہے. نہیں ہونے کے کام ہو رہے ہیں تو اور برا ہے. بہرحال اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے آخری عشرے میں. اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس کا شرعی حکم ہے کہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی چند لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو اس لیے کم از کم ہر مسجد میں محلے کی نوجوانوں کو خاص طور پہ کہوں گا جو غیر شادی شدہ ہے اور جن پر کوئی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر اعتکاف میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو اعتکاف کر رہے ہیں کہ وہ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیں، مقاصد اعتکاف کو ملحوظ رکھیں اور جو ہے بھرپور عبادات میں اپنے مشغول رہیں. جو بھی اس کے فضائل ہیں انشاءاللہ اس کے احکام کے تحت جو آج ہم بیان کریں گے وہ باتیں آ جائیں گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا معمول کیا تھا؟ حضور اعتکاف فرمایا کرتے تھے. دوسرا معمول پاک کیا تھا؟ شب بیداری کیا کرتے تھے. شب بیداری یا رات بھر جاگ کر عبادت کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمولات زندگی میں آیا ہے کہ حضور راتوں کو عبادت بھی کرتے تھے اور استراحت بھی فرماتے تھے.
یعنی حضور عبادت بھی کرتے تھے اور سو بھی جاتے تھے, آرام بھی فرماتے تھے. لیکن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں حضور ساری رات جا کر عبادت کرتے تھے, یعنی آرام نہیں فرماتے تھے. ایک ایک لمحے کو امت غنیمت جانے اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مکلف نہیں تھے اس باتوں کے کہ آپ کثرت سے عبادت کریں, کیونکہ آپ کا درجہ اور آپ کا مرتبہ عبادات کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ کی محبوبیت کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کر کے اللہ کے محبوب ہو گئے, نہیں, اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا تھا, اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا تھا, اس واسطے ان کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے, اور میرے آقا کو کیا ضرورت ہے عبادات زیادہ کرنے کی جبکہ اللہ کے محبوب ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ امت کی تعلیم کے لیے جب میرے آقا اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے اتنی عبادت کر رہے ہیں تو ہم غلاموں کو جو ہم گناہگار سیاکار ناپکار بدکار بندے ہیں کتنا نہیں محنت کرنا چاہیے, کتنا نہیں کوشش کرنا چاہیے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کو عبادتوں کی ضرورت ہے, ہم کو محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دنیا میں بنایا ہے کہ کر محنت کھانے مت. دین کے حوالے سے بھی دنیا کے حوالے سے نوجوانوں کو تو خاص طور پہ بولوں گا, جوانی کی عمر قوت کی عمر ہے, جوش کی عمر ہے, محنت کرنے کی عمر ہے. اس کو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں فضولیات میں, خرافات میں, انجماد میں ضائع کر رہے ہیں. انجماد بول تو جام ہو جا رہے لوگ, کیسا جام ہو جا رہے ہیں, جس کو دیکھو موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے, جام ہے انہیں, اس کی سوچ ختم ہو جا رہی ہے, فکر ختم ہو جا رہی ہے, مقصدیت زندگی کی ختم ہو جا رہی ہے, ڈٹ کر دے رہا ہوں انسان. تو اس موت سے نکلنا ہے تو ہم کو اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا. ترک کرنے کا تو ہم کسی کو حکم نہیں دے سکتے, اور نہ بولے تو کوئی سننے والا ہے, اتنے بول سکتے کہ بھائی اس کو آرگنائز کر لو. ہر چیز آپ ایک وقت پہ استعمال کرتے ہیں نا, سائیکل ہے, گاڑی ہے, کار ہے آپ کی, آپ عمر پر گاڑی لے کے پھرتے رہتے کیا؟ جب سفر کرنا ہے گاڑی میں بیٹھتے, پھر جہاں پارک کرنا ہے کر دیا, چھوڑ دیا, اپنے کاموں میں لگے. آپ کو ضرورت پیش ہے, بیت الخلاء میں گئے, حمام میں جانے کی ضرورت ہے, نہانے کو گئے, فارغ ہو گئے, نکل کے آ جاتے, کیا لیٹ جاتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے نہیں بیٹھتے نا. ایسے ہی دیوان خانے میں جب بیٹھنے کا وقت ہے, دوست احباب آئے کریں, مہمان ہیں, بیٹھتے, پھر اس کے بعد میں آپ اندر دوسرے جو بھی کام ہے دیوان خانے کے علاوہ دلان میں, بیڈ روم میں, وہاں چلے جاتے. بیڈ روم میں جب تک رہنا ہے, وقت گزاری کرنا ہے, اس وقت کرتے پھر نکلے اپنے کاموں کو. تو ہر کام کے لیے آپ ایک طریقہ, ایک مقام ہے. تو ایسے ہی فون کے لیے کیوں نہیں ہے بھائی, اس کو بھی ایک جگہ تک رکھو, اس کو بھی ایک حد تک رکھو. اگر اس کو آپ قابو نہیں کریں گے, انہیں آپ کو قابو کر لیں گے, یاد رکھو. اور ہو گیا یہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی, خاص طور پر کہوں گا نوجوانوں کو اس واسطے زیادہ بولتے, پوٹینشیل رہتا ان کے اندر, انہیں سے آگے کے بڑے بڑے کام انجام ہونے رہتے. اگر ان کے اندر یہ تڑپ, یہ جذبہ نہیں رہا تو پھر جو نسل آئیں گی نا وہ ڈیڈ نسل ہے اور تباہی اور بربادی مقدر ہے. تو مختصر یہ عزیزو بات دور نہ چلی جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ومن جاہدہ فانما یجاہد لنفسہ, جس نے کوشش کی, جاہدہ کہتے ہیں کوشش کرنے کو, محنت کرنے کو, بھرپور کوشش کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن جاہدہ, جس نے بھرپور کوشش کی تو اس نے اپنی جان کے لیے کی, یعنی اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا, اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادات یا کوئی محنت کر کے اس سے اللہ اس کے رسول کو معاذ اللہ کو ہم فائدہ پہنچا رہے. اللہ اس کے رسول کا کرم ہے, ہم پر عنایت ہے, ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ بتا دیا کہ بھائی یہ کر لو, فائدہ اٹھا لو. کوئی نہیں کرے گا اور نقصان اٹھائے گا. تو حدیث پاک میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں شب بیداری کیا کرتے تھے, رات بھر جا کے عبادت کرتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپٹ دیا جاتا تھا, یعنی بہت کم آرام فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے. شب قدر کا تعین اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اٹھا لیا ہے. البتہ بعض ایسے معتبر روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں چھپا دیا ہے. طاق راتیں یعنی 20 کی جو رات ہوتی ہے وہ 21ویں رات کہلاتی ہے. یعنی منگل کا جو دن آئے گا نا, روزہ جو منگل کا ہوگا, اس کی جو رات ہوگی وہ پہلی طاق رات ہوگی 21 اس سال. اور پھر ایسے ہی ایک دن چھوڑ کر 23ویں رات, یعنی منگل کے بعد چہارشنبہ چھوڑ دیں آپ, جمعرات کی جو رات ہوگی وہ طاق ہوگی. اب اسی طرح ایک دن چھوڑ کے گنتے جائیں آپ, 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 27, 29, یہ 5 راتوں کو طاق رات کہا جاتا ہے. اور امکان قوی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو, تو اس کو تلاش کرو. مطلب کیا ہے, عبادت کرو, اس میں جاگو, سوتے مت پڑے رہو, یا فضولیات میں, خرافات میں, آوارہ گردی میں مت لگے رہو. ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی میں جا کر کوئی اللہ کی عبادت کرے, بہتر ہے کیوں, اس واسطے کہ وہاں ایک ماحول رہتا, تراویح چلتے رہتی, تہجد کی نماز ہوتی رہتی, شبینہ ہوتے رہتا, اعتکاف والے رہتے, تو ایک ماحول بن جاتا, تو جس کی وجہ سے آدمی کے لیے آسان ہو جاتا, ہمت بھی پیدا ہوتی ہے, جوش بھی پیدا ہوتا, اور سستی دور ہوتی. گھر میں گئے تو کیا ہے, 2-4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں لازمی بات ہے کہ انسان کے اوپر سستی, تھکاوٹ, اس ماحول کے اثر سے بے توجہی ہو جاتی ہے, اس کی طرف سے سو جاتا. تو خود سو جائے, میں کہوں گا ایسے لوگوں کے لیے جو باہر پھرتے ہیں ان راتوں کو بھی, آوارہ گردی کرتے ہیں, فضول وقت ضائع کرتے ہیں, وہ سو جائیں تو گناہ سے تو بچ جائیں گے نا ایسے کام کر کے. تو اس واسطے مسجدوں میں جا کے عبادت کرنے سے یہ موقع رہتا ہے کہ زیادہ آپ عبادت کر لیں گے. تو چاہیے کہ شب قدر کو تلاش کریں, سارا عشرہ ہی کرنا چاہیے, لیکن کم از کم یہ کر لے, بلکہ طاق راتیں بتا دی گئی. چلو طاق راتوں میں بھی باز نہیں کر سکتے, ایسے رہتے گئے گزرے لوگ, تو ان کے لیے ہمارے علماء بولے 27ویں شب کو تو بھی جاگ لو رے, بلکہ ایک رات تو بھی رکھے. مگر کئی اس رات کو بھی دیکھنے میں یہ آتا کہ جاگتے تو ہیں اکثریت, لیکن جو کاموں کے ساتھ جاگنا ہے, صرف جاگنے کی رات نہیں ہے, جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے نا بھائی, تو وہ نہیں کرتے. اور کئی ایسے ہیں جلسوں میں بیٹھتے رہتے, یہاں جلسہ ہے, وہاں چلے, وہاں جلسہ ہے. ارے بھائی وہ جلسوں کی رات ہے نا, عبادت کی رات ہے. اب زیادہ زور یعنی منع کرنے پہ نہیں دیتے, اس واسطے کہ یہ نہیں کرا جلسوں کا بھی تو وہ کام کرتا جو جلسوں کے علاوہ, تو کیا کرتا, ہوٹلوں میں بیٹھتا, جا کے چبوتروں پہ بیٹھتا,
ادھر ادھر پھرتا, تو اس واسطے بولے بہت اچھا ہے کہ عبادت کرے, وہ نہیں کر رہا تو چلو کچھ تو بھی اللہ رسول کی بات ہے تو بھی سن لیں. اس واسطے ہمارے پاس سختی سے منع نہیں کرتے, ورنہ علماء سے پوچھو اس رات میں جلسوں کی رات نہیں ہے بولتے, اور حقیقت بھی ہے عبادت کی رات ہے نا بھائی. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, حدیث میں آیا جو کوئی قیام کرے لیلۃ القدر میں تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو قیام سے کیا مراد ہے؟ قیام کی کیا تعریف ہے؟ قیام کی تعریف جلسہ ہے. قیام کہتے ہیں کھڑے رہنے کو, اور کھڑے رہنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حضور میں کھڑے رہنا, عبادت کے لیے کھڑے رہنا. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ آخری عشرے کو جیسا گزارنا ہے ویسا گزاریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے جو کچھ تھا اس میں ایک اہم معمول یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ صدقات, خیرات اور انفاق فرمایا کرتے تھے کثرت سے. یوں تو حدیث میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے, اجود الناس تھے. اور رمضان شریف میں آخری دنوں میں جب جبرائیل علیہ السلام حضور سے ملتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ان کے ساتھ دور فرماتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے, اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے ریح مرسلہ سے. ریح مرسلہ یعنی تیز آندھی کے مانند سخاوت فرماتے تھے. بہت کثرت سے سخاوت فرمانے سے کنایا ہے یہ بات. تو آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ صدقات خیرات بھی کرنا چاہیے, راہ خدا میں اللہ کے بندوں پر یا کوئی بھی نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے. تو اس سے قبل کے بھی درس تنبیہ الغافل میں صدقے کے فضائل بیان کرا, ترغیب کے لیے صدقے کے حوالے سے کچھ واقعات مختصراً آپ کے سامنے بیان ہوں گے. تو عنوان ہے صدقے سے کیا کیا مصیبتیں ٹلتی ہیں. پہلے ہے کہ صدقہ بلا ٹال دیتا ہے. بلا بولے تو ناموافق حالات کو بولتے ہیں. بلا بولے تو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں کیا رہتا ہے, بولتے کالی خطرناک قسم کی کوئی بڑی ڈراؤنی شعلے والے آنکھوں والی کوئی چیز ہوں گی بول کے ایسا عام طور پہ بلا بولتے ذہن میں آتا ہے. ایسا نہیں, بلا بولے تو آزمائش کو بولتے ہیں. کوئی بھی ہو سکتی ہے آزمائش, مالی آزمائش, کاروبار نہیں چل رہا, مالی تنگی ہو گئی, بلا ہے ایک طرح کی. بیوی ستا رہی تو بیوی تو بلا نہیں ہے, بیوی کی وجہ سے بلا آ گئی زندگی میں. کوئی بیوی کو بلا والا بول دیں گا تو مشکل میں پڑ جاتا انہیں. ہاں پھر بلا تو لپٹی بھی ہے بلکہ انہیں جو کرنا ہے پھر ستا کے آپ کو اور زیادہ پریشان کر دیتی. تو سب نہیں رہتے, اچھے بھی رہتے, نہیں تو بولیں گے عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے. لیکن بعض وقت لوگ بولتے بلا پیچھے پڑ گئے, بولتے نہیں بولنا, دل میں رہا بھی ایسا تو عورتوں کے منہ پہ نہیں بولنا ان کے, تو مشکلات ہو جاتے بہت, بلا میں اضافہ ہو جاتا. تو ایسا کبھی ناموافق حالات ہو جاتے, بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا, میاں بیوی میں, تو بلا ہے وہ بھی ایک طرح کی بیماری آ گئی, علاج کر رہے ہیں جاری نہیں, بلا ہے. اور کئی خود بلائیں لوگ اپنے اوپر مسلط کر لیتے. کیسا تکلیف پریشانی آئی تو انہوں یہ کرا دیے, انہوں وہ کرا دیے, ان کے جادو کی وجہ سے ایسا ہو گیا, ان کے ٹونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. یہ اپنے طور پہ بلا مسلط کر لینا ہے, کوئی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود ایک گھیرا ڈال لیے اپنے طرف, تو اب اس کے اندر رہتے, اب جھوٹے عاملوں کے نہیں جاتے, ان کو پہلے بول دیتے ہمارے کو کرا دیے, بولتے نہیں بتا رہے میرے کو تو ایسے بندوں کی ضرورت ہے. انہیں خود ذہن بنا ہوا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, خالی بکرے کو کاٹنا ہے, پانی نہیں پی لے کے خود ہی آ گئے, انہیں پھنس جاتے. تو ویسے لوگوں کو نصیحتیں پسند نہیں آتے, واضح پسند نہیں آتے, ان کو یہی چکر رہتا خالی, یہاں گئے وہ عامل صاحب کرنے گئے, وہ عامل صاحب کرنے درے در کے ہو کے رہ جاتے. اس واسطے بولے کوئی اللہ والوں سے نسبت جوڑ لو, ان کی جو ہے صحبتوں میں رہو, انہوں جیسا تم کو تاکید کرے, نصیحت کرے, اس پہ عمل کرو. اس کے لیے ضروری ہے اعتقاد بھی ہونا, محنت بھی ہونا, دونوں باتیں ضروری ہیں. کئی لوگوں کو اعتقاد رہتا, محنت نہیں کرتے. کئی لوگ محنت کرتے, اعتقاد نہیں رہتا. نیوٹرل فیز دونوں راتوں کرنٹ آتا. اعتقاد دل میں رہنا, جسم سے مجاہدہ کرنے کے یاد رہنا. مشائخین کے پاس جب جاتے ہیں ان کو ذکر بتائے, کوئی وظیفہ بتائے, کوئی مجاہدہ بتائے, کرنا. بہرحال صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. تو اس حوالے سے واقعہ ہے. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے, وہاں ایک دھوبی رہتا تھا. بستی والوں نے آپ کے پاس اس کی شکایت کی, کیا کہ یہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے, یعنی بدماش قسم کا تھا شاید, تو کپڑے پھاڑ دیتا تھا کہتے. تو اور اپنے پاس رکھ بھی لیتا ہے, یعنی جلدی دھوکے دیتا نہیں, ستاتا. تو پہلے زمانے میں ہمارے پاس جیسا کئی جوڑے کپڑوں کے ہے ویسا نہیں رہتے تھے لوگوں کے پاس. غربت مسکینی بہت تھی, اب بہت فراوانی ہو گئی تو بھی شکر گزاری نہیں ہے, روتی صورت ہے. اپن کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے دیکھ دیکھ کے مرحومی کے احساس میں مرحوم ہو جا رہے ہیں. کیا نہیں ہے نہیں دیکھنا, کیا کیا ہے بول کے دیکھنا جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. حضور فرمایا حدیث میں, تم دنیاوی اعتبار سے یہ دیکھو کہ دوسروں کے پاس جو نہیں ہے تمہارے پاس کیا کیا ہے. اپنے سے کم تر درجے والے کو دیکھو. کئی لوگ ہیں ان کو رہنے کو گھر نہیں ہے. غزہ میں دیکھو کیا حال ہے, اب دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا, بمباری اور کیا کیا تکلیف اور مصیبت سے گزرے. کتنا امن میں ہم یہاں, کھانے کو کھانا نہیں بھی ملا تو امن اور سلامتی سے بڑھ کے کوئی چیز ہی, جان سلامت, مال سلامت, بیوی بچے سلامت, اٹھ رہے ہیں پھر رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں. وہاں کیا عالم ہے, گھر میں بھی رہتے ہوئے کب بم گرتا کب مرتے نہیں معلوم. جو تکلیف میں انہوں گزر رہے ہیں اس کا آپ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. پھر باہر نکلے تو کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, پائپ لانا پھوڑ دیا ان کے پورے, پانی نہیں پہنچنا ان کو, بلکہ لائٹ نہیں ہے ان کے گھر میں, فونوں کا نیٹ ورک نہیں ہے. آپ کا ہم کا ہمارا یال ہو گیا, آج کل سانس رک جاتی ہے اگر تھوڑی دیر انٹرنیٹ نہیں آیا تو. ہمارے پاس لوگوں کی آکسیجن بنا ہوا انٹرنیٹ نہیں آیا تو کیا اثر ہوتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا, مطلب بے چین کئی کو بے چین ہے, یہاں دماغی مریض جیسے نفسیاتی مریض حرکتیں کر رہے ہیں, ویسے کیوں کر رہے ہیں آپ, تو پتہ چلتا کہ ان کے فون میں بیلنس ختم ہو گیا, انٹرنیٹ نہیں آ رہا ان کا, تو ان کو یہ حال ہو جا رہا. تو مختصر یہ کہ انہیں کیا کرتا تھا, اپنے پاس رکھ بھی لیتا تھا کپڑے, اور دیا تو پھاڑ دیتا تھا. تو وہ کہنے لگے لوگ آپ دعا کیجئے اپنے کپڑوں والی گانٹ سمیت واپس نہ آ سکے, یعنی اب دھونے کو جاتے ہیں ندی ہوتی کو, اب جو گیا تو واپس نہیں آنا, انہیں مر جانا. بتوا لوگوں کو ایسے رہتا, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے مر جاؤ گڑ جاؤ ایسے. جبکہ حکم کیا ہے, کسی سے تو تکلیف پہنچی تو صبر کرنا, معاف کر دینا, بھول جانا, تو زندگی آگے بڑھتی. گھروں میں بھی یہی, سڑکوں پہ بھی یہی معاملہ ہونا, مسجدوں میں بھی یہی ہونا, رشتہ داریوں میں بھی یہی ہونا. زندگی کا مزہ اس میں ہے, نہیں تو پھر ہماری آپ کی زندگی جیسا غمزدہ ہوگی ویسی رہتی ہے ہمیشہ. تو یہ لوگ کیا کرے, بد دعا کرو. حضرت عیسیٰ نے دعا کر دی, اب لوگ تیسرا کرے تو ستارہ مخلوق خدا کو, وہ کیا حکمت تھی کہ دعا کر دی. اگلے دن دھوبی حسب معمول کپڑے دھونے کے لیے چلا گیا. 3 روٹیاں ساتھ تھی, توشا سمجھو کھانے کو لے گیا,
قریبی پہاڑوں میں ایک عابد رہتا تھا. عابد بولتے عبادت گزار آدمی, اللہ کرنے والا. وہ دھوبی کے پاس آیا پہاڑ پہ سے اتر کے اور بولا کیا تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے؟ اگر ہے تو ذرا اسے سامنے کر تاکہ میں اسے دیکھ سکوں یا اس کی خوشبو ہی سونگھ لوں. یعنی کئی دن سے انہوں روزے سے تھے, فاقے سے تھے, تو اب روٹی ووٹی کوئی بنا کے کون دیں گا ان کو؟ پہاڑوں میں جنگل میں اکیلے رہتے تھے. اللہ تو بولے چلو بھائی کھائے نہیں تو کم سے کم دیدار تو کر لیتا ہوں روٹی کا, سونگ تو لیتا ہوں, کیونکہ عرصہ ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا. بولے دھوبی نے اسے ایک روٹی کھانے کو دے دی, سونگتا گئی کو بھائی لے کھا بول کے دے دیا. عابد نے وہ لیتے ہوئے کہا اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے اور دل کو صاف کر دے. دیکھو آپ یہ بہت بڑی دعا ہے, دل کو صاف کر دے. ہمارے پاس کوئی دعا کرنے کے واسطے آیا تو یہ بولنا اللہ تیرا دل صاف کر دے. کس سے؟ دنیا کی محبت سے, مال کی محبت سے, عزت شہرت کی محبت سے دل صاف کر دے, حسد سے, کینہ سے, تکبر سے, بخل سے. اللہ تمہارا دل صاف کر دے, دل صاف کر دے, اور دل کو تمہارے اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول کی محبت سے بھر دے. یہ دعا کرنا. مادی دنیاوی چیزیں کتنے بھی جمع کر لو سب چھوڑ کے جاتے, سب یہاں رہ جاتے. تو بہرحال اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے اور دل کو صاف کر دے بول کے دعا دیا عابد صاحب. دھوبی نے دوسری روٹی بھی دی خوشی میں, چلو دعا ملی بول کے. وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دے, یہ بھی دعا کرنا. دھوبی نے تیسری روٹی بھی دے دی خوشی میں, تو وہ کہنے لگا ہے دھوبی اللہ تعالیٰ تیرے جنت میں محل بنا دے. یہ سب دائمی نعمتیں ہیں. دیکھو آپ تو خبر معلوم ہوئی کہ دھوبی صحیح و سالم واپس آ گیا. حضرت عیسیٰ جیسے نبی دعا کرے مگر انہیں بچ کے آ گیا, واپس نہیں آنا بول کے دعا کرے تھے نا. بستی والوں نے حیران ہو کر حضرت عیسیٰ کو بتایا کہ دھوبی تو واپس آ گیا ہے. آپ نے دھوبی کو طلب فرمایا, بولے بلا اس کو. آیا اور پوچھا کہ سچ بتا آج تو نے کیا عمل کیا؟ اور وہ کہنے لگا کہ ان پہاڑوں میں ایک عابد میرے پاس آیا تھا, اس کے مانگنے پر میں نے 3 روٹیاں اسے دے دی اور ہر روٹی کے بدلے اس نے مجھے دعائیں دی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اپنے کپڑوں والی گھٹری کھول اور مجھے دکھا. اس کو کھولا تو اس میں ایک سیاہ سانپ بیٹھا تھا جس کے منہ میں لوہے کی لگام تھی. لگام بولے تو کوئی چیز کو بند کرنے کے ایسے رہتے ہیں. آپ نے سانپ کو پکارا اور اس نے لبیک یا نبی اللہ کہا. آپ نے پوچھا کیا تجھے اس شخص کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا؟ یعنی آپ کی دعا کا موکل تھا, انہیں کیا حکم تھا اس کو ڈس کے ختم کر دینا بول کے. تو اس واسطے وہ گٹری میں موجود تھا انہیں, لیکن دیکھے تو کیا اس کے منہ کو لاک لگا ہوا ہے. وہ کہنے لگا بے شک اس کے پاس ایک عابد آیا اور اس سے روٹی مانگی اور ہر روٹی کے بدلے اسے دعائیں دیتا رہا. ایک فرشتہ پاس کھڑا رہا, اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے یہ لوہے کی لگام پہنا دی. آپ کا تو حکم تھا میرے کو ڈسو بول کے, مگر میں کیا کروں, لگام لگا دی گئی. حضرت عیسیٰ نے دھوبی سے فرمایا اس عابد پر صدقہ کرنے کی وجہ سے تیرے پچھلے سب اعمال معاف ہو گئے, اب نئے سرے سے اعمال کا آغاز کرو. بولے اللہ اکبر. تو کیا پتہ چلا اس واقعے سے؟ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے, یہ عنوان تھا نا, اس کے تحت یہ بات بتائی گئی. تو صدقہ کسے بولتے؟ اس سے پہلے میں بولا تھا گرا پڑا گھٹیا قسم کا مال سمجھتے لوگ صدقہ بولتے. یعنی کسی کو صدقہ دیا مطلب گھٹیا چیز دیے, گھٹیا ہو عمل کرے, ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ. صدقہ کوئی بری چیز نہیں. صدقے کو یعنی نجس مال سمجھنا, صدقے کے مال کو گھٹیا مال سمجھنا, یہ غلط سوچ ہے. دینے والے کے لیے اجر ہے, یہ لینے والے کے لیے فائدہ ہے نا بھائی, جو بھی اس کو مل رہا ہے, تو اس میں خرابی کہاں ہے؟ البتہ نفل جو صدقہ ہے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. واجب جو صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے, یا پھر کوئی شرعی حکم کے تحت کوئی چیز دینے کا حکم ہے, تو وہ سب کیا ہے؟ غریبوں کا حق ہے. تو اس کو لوگ اس واسطے گھٹیا سمجھتے ہیں. حدیث میں کہا ہے یہ مال کا میل ہے بلکہ, تو اس واسطے کیا سمجھتے ہیں؟ میل بولتے گندی چیز. مال کا میل اس معنی میں کہا گیا کہ جو مال آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اگر آپ یہ خرچ کر دیں گے تو مال کی صفائی ہو جائے گی. تو وہ میل بولتے اس کو واقعتاً میل سمجھ لیے, ایک تشبیہ ہے وہ, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی آپ اس میں سے یہ مال نکال دو تاکہ آپ کا دوسرا جو مال ہے جس میں سے آپ نے نکالا ہے وہ آپ پاک کر لیے اپنا مال. تو صدقہ دیتے رہنا چاہیے. رمضان میں تو زیادہ ثواب ہے دینے دلانے کا, رمضان کے علاوہ بھی ہم کو ہمیشہ خرچ کرتے رہنے کی عادت ہونی چاہیے. اور ایک بات کیا معلوم ہوئی, کوئی کچھ ہم کو دیا دلایا تو شکر گزار رہنا اس کے, احسان مند رہنا اس کے, اور دعا کرنا اس کے حق میں. کئی لوگ ہیں لے لیتے دعا نہیں دیتے. سامنے اس کو دعا دینا ضروری نہیں ہے, دل سے آپ دعا کریں اس کے لیے. اور کسی کے پیٹھ پیچھے کیے جانے والی دعا اس کے سامنے کرنے سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ آپ اللہ واسطے کرتے پیٹھ پیچھے, سامنے کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو خوش کرنے کے میں تم کو دعا دینا دے سکتے ہوں گے, لیکن جب اکیلے میں کریں گے تو انہیں پریشر تو نہیں کر رہا آپ کو, تو آپ اس کے لیے جب کر رہے ہیں تو اخلاص ہے اس کے اندر, تو واسطے اس کی فضیلت زیادہ ہے. حضرت سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں ایک عورت باہر نکلی, گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. دوسرا واقعہ یہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. تو ایک عورت کیا کری, باہر نکلی, گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. ایک بھیڑیا آیا اور عورت سے بچہ اچک کر لے گیا. عورت پیچھے گئی تو راستے میں ایک سائل ملا, سائل بول تو مانگنے والا. عورت کے پاس ایک روٹی تھی, وہ سائل کو دے دی. اتنے میں بھیڑیا از خود بچے کو واپس لے آیا اور ایک آواز سنائی دی کہ یہ لقمہ اس سائل والے لقمے کے بدلے میں واپس ہے. اللہ اکبر. سائل کو جو کھلایا گیا تو یہ جانور کا جو بچہ لقمہ بننے والا تھا ادل بدل کر دیا گیا, ادھر وہ لقمہ گیا, ادھر یہ لقمہ اس کا ادھر واپس آ گیا. جناب معتب بن سما رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک راہب نے 60 سال تک اپنے گرجا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ایک دن جنگل کی طرف نظر دوڑائی, زمین خوشنما معلوم ہوئی. جی میں آیا کہ اتر کر زمین کے مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہیے, چلنا پھرنا چاہیے. اتر آیا, ایک روٹی بھی ساتھ تھی. ایک عورت سامنے آئی, بے قابو ہو کر گناہ میں مبتلا ہو گیا. اسی اسنا میں موت کی حالت طاری ہو گئی. ایک سائل نے آواز دی, راہب نے روٹی اسے دے دی اور خود مر گیا. ادھر اس کے 60 سال کے اعمال ترازو کے ایک طرف اور اس کا یہ گناہ جو عورت کے ساتھ برا کام کیا تھا دوسری طرف رکھا گیا. 60 سال کی عبادت پر یہ گناہ بھاری ثابت ہوا. پھر اس کی وہ روٹی اعمال والے پلڑے میں رکھی گئی جو صدقے کے طور پہ آخری وقت میں دیا تھا, جس سے گناہ کے مقابلے میں پلڑا بھاری ہو گیا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلا, صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے.
اور بھی واقعات بہت ہیں، اور واقعات وغیرہ اس واسطے سنائے جاتے تاکہ ترغیب ہو کسی خیر کے کام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اس کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے رہنے کی توفیق بخش دیں۔ اب آئیے فقہی مسائل میں آخری اشرے کی آمد کے پیش نظر اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل مختصراً آپ کے سامنے بیان ہوں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو معتکف ہونے والے ہیں، ان احکام کا جاننا لازمی ہے۔ اعتکاف کے احکام: مسجد میں عبادت کی نیت کے ساتھ ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، یہ تعریف ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف کا حدیث میں بڑا ثواب آیا ہے جس کی تفسیر میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرے، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب، دوسرے سنت موقدہ، تیسرے مستحب۔ واجب وہ اعتکاف ہے جس کی نظر کی جائے، یعنی کوئی آدمی جیسے کوئی کام بن گیا تو میں روزہ رکھتا ہوں، میں اتنے رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، یہ صدقہ دیتا ہوں، میں منت کرتے نا، ویسا اعتکاف کی بھی منت کر سکتے، تو وہ جو منت کرے تو وہ واجب ہو جاتا کام اگر بن گیا تو۔ یا پھر بعض لوگ کام بننے سے پہلے کرتے کہ اللہ میں یہ مقصد سے اعتکاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا فلاں کام بن جائے، تو یہ ایڈوانس میں ہوا۔ بعض یہ منت کرتے اللہ فلاں کام بن گیا تو اعتکاف کرتا ہوں، بنے بعد میں کرنا واجب ہو جاتا، تو بہرحال وہ اس کو بولتے ہیں اعتکاف واجب جس کی منت کی جائے، خواہ وہ نظر کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو، یعنی کوئی شرط لگا کر کے یہ کام بنا تو اعتکاف کرتا ہوں، یہ کرے یا نہیں اللہ میں اعتکاف کی منت کر رہا ہوں، بلکہ بھی اعتکاف کر لے سکتا۔ اور سنت موقدہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف ہے، یعنی جو اس سال پیر کی مغرب سے شروع ہوگا اور چاند دکھنے کے ساتھ ختم ہوگا۔ اور واجب کو سنت موقدہ کے علاوہ باقی اعتکاف مستحب ہے، یعنی کئی 9 دن کا اعتکاف کر رہا تو بھی نفل ہے، 10 دن کا پورا کرا تو سنت، 9 دن کا کر رہا، 8 دن کا کر رہا، 1 دن کا کر رہا، 1 منٹ کا کر رہا۔ 1 منٹ کا کیسا ہوتا؟ مسجد میں گھسے وقت نیت کر لے رہے ہیں میں اعتکاف کروں، 1 منٹ کے اندر واپس نکل جا رہے، تو جتنی دیر مسجد میں رہے اعتکاف کا ثواب ملتا۔ تو جب بھی مسجد میں جا رہے ہیں اعتکاف کی بھی نیت کرنا کہ جب تک مسجد میں رہے نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا۔ دوسرے، اعتکاف واجب اور سنت موقدہ دونوں میں روزہ شرط ہے، ہاں، یعنی اگر کوئی واجب منت کا اعتکاف کر رہا اور آخری عشرے کا رمضان کا، تو اعتکاف رمضان میں ہونے کی وجہ سے روزے تو فرض ہیں ہی، تو فرض کوئی چھوڑ کر تو سنت عمل نہیں کرے گا، یعنی اہمیت فرض کی زیادہ ہے، تو اس واسطے اس کے لیے روزہ شرط رکھا گیا ہے۔ اعتکاف مستحب میں شرط نہیں ہے، عام دنوں میں کبھی آپ کو اعتکاف کر لینا، رمضان ہی میں اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے روزہ نہیں بھی رکھا تب بھی اگر مسجد میں نفل اعتکاف کے نیت سے گیا تو اس کو ثواب مل جاتا۔ چوتھا مسئلہ بتلا رہے ہیں، اعتکاف واجب کی مقدار کم سے کم 1 دن ہے، اور مسنون کی 1 عشرہ 10 دن، اور مستحب کی کوئی مقدار نہیں ہے، جیسا ابھی میں بتایا 1 منٹ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں مسئلہ، اعتکاف کی شرطیں یہ ہیں، پہلا مسلمان ہونا، دوسرے عاقل ہونا، یعنی مجنون نہ ہو، پاگل قسم کے لوگ مسجد میں بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے۔ جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، اگر عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے وہ مسجد میں نہیں کرے گی، گھر میں اپنے کونے کے کوئی کمرے میں کرے گی۔ مسجد میں اعتکاف کرنا یہ مرد کے لیے ضروری ہے، اور اعتکاف کی نیت کرنا۔ چھٹا مسئلہ ہے، عورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھا کرتی ہے وہیں اعتکاف کرے اگر کرنا چاہتی ہے تو۔ ساتویں، معتکف کو قرآن مجید کی طرف کیا معمولات ہونے چاہیے، معتکف کے کیا کام مسجد میں جب رہے اعتکاف میں کرنا چاہیے، وہ بیان ہو رہی ہیں۔ صرف سوتے پڑے رہنا نہیں چاہیے اس کو، یا باتیں کر لیتے نہیں بیٹھنا چاہیے کپے بنا کے معتکفین کو، بلکہ معتکف کو قرآن مجید کی تلاوت، کتب دینی کے مطالعہ، کچھ بھی دینی کتابیں لے کے جانا، اعتکاف کر رہے ہیں تو پڑھ لیتے رہو، درود شریف کی کثرت اور نیک اور اچھی باتوں میں مشغول رہنا چاہیے۔ 8واں مسئلہ بتلا رہے ہیں، حالت اعتکاف میں مسجد میں کھانا پینا، سونا اور حاجت کی چیزیں خریدنا بشرطے کہ مسجد کے اندر نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز ہے، یعنی معتکف کے لیے کیا چیزیں جائز ہے بتا رہے ہیں، مطلب یہ کہ غیر معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ معتکف کے لیے کیا جائز ہے، مسجد میں کھا سکتا انہیں، مسجد میں پی سکتا، مسجد میں سو سکتا، تو کہاں جائے، کہیں گا اعتکاف ہے نا اس کا تو اندر ہی رہنا ہے، اس واسطے اجازت دے رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا عام لوگ مسجد میں کھانا پینا سونا نہیں چاہیے، کئی لوگ ہیں مسجدوں میں بے دریغ جا کے کھاتے پیتے اور سمجھتے کہ اللہ کا گھر ہے، بھائی کیا ہوا کھانے میں، اللہ کا گھر ہے، بول رہے ہیں خود پھر کھا رہے ہیں۔ اللہ کا گھر کھانے کو نہیں رہتا، اللہ کا گھر عبادت کو رہتا، اللہ کے حضور میں ہیں آپ، مسجد میں ہیں تو وہاں پہ جا کے کھاؤ، بولے کھانے کے واسطے گھر ہے، کھانے کے واسطے ہوٹلاں ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، ہوٹلوں میں بیجا کھانا مجبوروں کے لیے ہے، وہ ہلکے پن کی نشانی ہے، ہوٹلوں میں جا کے بیٹھ کے کھانا، روڈوں پہ کھانا، اور سونا بھی جائز نہیں ہے معتکف کے علاوہ، اور مسافر کو بھی ہے جائز۔ اور حاجت کی چیزیں خریدنا، یعنی اب معتکف ہے اس کو دوا کی ضرورت پڑ گئی، یا کوئی تکیے کی ضرورت پڑ گئی، یا کوئی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو انہیں کسی سے منگوا لے سکتا، اور پیسے دے کے کر کے خرید و فروخت کر سکتا۔ اور نکاح کرنا جائز ہے، نکاح عام حالات میں بھی مستحب ہے کہ کوئی مسجد میں کرے، لیکن مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرے۔ مسجدوں میں لوگوں کو جمع کر کے کھلانا پلانا، یا جو ہے بیٹھ کے چھیٹی ٹھاٹا کرنا انتظار نکاح میں، یا فضول گفتگو یا خرافات میں مبتلا ہونا، یہ ہو رہا مسجدوں میں۔ نکاح کے واسطے انتظار کرتے ہیں لوگ، کیا کرتے دیکھو آپ، ادھر ادھر کے باتیں کر لیتے رہتے، تبصرے تذکرے ٹھیٹی ٹاٹا، ہنستے۔ مسجد ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ پولیس اسٹیشن میں ہنسو جا کے سرکل صاحب کے سامنے، معلوم ہوتا آپ کو کیا سلوک رہتا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سنجیدگی نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچے تو کیسا آپ جو ہے سیریسنیس رہنا چاہیے۔ تو بہرحال نکاح کرے تو آداب کو ملحوظ رکھنا۔ 9واں مسئلہ بتلا رہے ہیں، معتکف کو پیشاب پیخانے کے لیے، فرض غسل کے لیے، وضو کے لیے اور جمعے کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے کہ جامع مسجد کو پہنچ کر خطبے سے پہلے سنت پڑھ سکے، مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدوں میں پیشاب خانے، وضو خانے یہ نہیں ہوتے تھے، یا کوئی چھوٹی مسجد میں بیٹھا تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی، تو بتلا رہے ہیں کہ ان صورتوں میں معتکف مسجد سے نکل سکتا، لیکن مسجد میں خود اگر یہ چیزیں موجود ہے تو نہیں نکل سکتا، اعتکاف ٹوٹ جاتا اس کا۔ معتکف کو پیشاب پیخانے کے لیے، تو پہلے مسجدوں میں پیشاب پیخانے نہیں رہتے تھے، باہر رہتے تھے، ڈرینیج سسٹم نہیں تھا نا، تو دور بنا دیتے تھے، سیپٹک ٹینک رہتا تھا، یا کھیتوں میں چھوڑ دیتے تھے گندگی۔ تو آج بھی کئی ہمارے ملک کے علاقوں میں ویسی سے حالات، معتکف کو پیشاب پیخانے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، فرض غسل کے لیے نکل سکتا، مستحب غسل تو کرنا بھی نہیں ہے اس کو، پاک ہے تو رہ سکتا، انہیں غسل کرنا جمعہ کرنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، عام دنوں میں جمعہ کا غسل مسنون ہے، وہ تاکید ہے اس کی، لیکن معتکف احتیاط کرنا، صرف فرض غسل کی اجازت ہے۔ تو فرض غسل کے لیے، وضو کے لیے مسجد میں اگر نہیں ہے تو
اور جمعے کی نماز اگر جس مسجد میں ٹھہرایا نہیں ہوتی ہے تو جمعے کی نماز چونکہ فرض عین ہے، اس لیے زوال کے وقت یعنی عین نماز سے پہلے جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت اتنی دیر پہلے کہ مسجد کو پہنچ کر خطبے سے پہلے سنت پڑھ سکے، مسجد سے نکلنا جائز ہے، اور پڑھ لیا تو فوری واپس بھی آ جانا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں، بڑی مساجد میں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جمعہ بھی ہوتا، مگر ضرورت سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ تو اس کے برعکس اگر کرے گا، پیشاب کی جگہ، پیخانے کی جگہ، وضو کی جگہ متکف جا کے بیٹھا ہوا ہے، فون دیکھ رہا، باتیں کر رہا، اعتکاف خراب ہے اس کا۔ کئی متکفین کرتے ایسا، یہاں تک کہ ضرورت کے لیے گئے تو ضرورت سے فارغ ہوتے ہی جلد سے جلد واپس آ جانا ہے حدود میں اپنے مسجد کے۔ 10واں مسئلہ بلا عذر، بول تو کوئی بغیر مجبوری کے، خزدن بول تو جانتے بوجھتے یا سہون بھولے سے مسجد سے باہر نکلنے اور صحبت کرنے یعنی عورت سے، اور کسی عذر سے باہر نکل کر، عذر مجبوری تھی، کوئی بیمار ہو گیا دواخانے کو جانا پڑا، یا کچھ ایسا واقعہ ہو گیا گھر سے بات آئی کہ بھائی آ جاؤ، تو کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے ٹھہرنے اور بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکل آنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا ہے اعتکاف۔ 11واں مسئلہ اعتکاف فاسد ہونے پر اگر واجب ہو تو قضا کرنا واجب ہے۔ منت کا اگر کوئی اعتکاف کر رہے تھے اور ایسے کوئی حالات کی وجہ سے نکل گئے، توڑ دیے، تو بعد میں قضا کر لو برنے سے۔ سنت و مستحب ہو تو ضروری نہیں ہے، یعنی اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سنت ہو تو یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے آخری عشرے کا، یا کوئی مستحب اعتکاف میں بیٹھا تھا 1 دن کا، توڑ دینا پڑا اس کو، تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے اس کی، بتا رہے ہیں صرف واجب اعتکاف میں قضا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری جو ہے مسائل تھے اعتکاف کے، آپ لوگوں کی معلومات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے مطابق جو بھی اعتکاف کر رہے ہیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اب آئیے کچھ منٹ کے لیے حسب روایت اللہ والوں کے واقعات کے بیان میں آج ہم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک حضور کی محبوبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل بیان کریں گے۔ کل 17 رمضان تھی، تو یہ تاریخ 2 واقعات کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ ایک تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا کل، اور 17 رمضان ہی کو اسلام کی پہلی جنگ بدر لڑی گئی، وہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، اور بڑی تفصیل ہے اس کی۔ اپنے موقع پر انشاءاللہ جب ہمارے پاس سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اس میں سیرت کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، تو اس میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوتا ہے، اور دیگر بھی واقعات ہوتے ہیں۔ تو آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ پاک ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا تھا، اور مدینہ شریف میں آپ کی وداعی عمل میں آئی، اور کافی کم عمری میں حضور سے عقد ہوا تھا، اور کم عمری ہی میں آپ کی وداعی ہوئی، اور یہ آپ سے کم عمری میں حضور کے عقد فرمانے کی حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے، تاکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں اس کو وہ دیکھ کر سیکھیں اور بعد میں امت تک پہنچائیں۔ اس حکمت کے تحت حضور نے کم عمر لڑکی سے نکاح فرمایا تھا، کیونکہ کم عمر لڑکیوں کا ذہن تیز ہوتا، تو ہوا بھی یہی کہ وہ ساری باتیں حضور کے گھر کے اندر کی سیکھتی تھی، حضور کے تمام معمولات اور حضور کے معاشرتی امور، گھر والوں کے ساتھ حضور کا رہن سہن، حضور کی گھریلو زندگی کے تمام امور امت کو بتائی۔ آپ مقصرین صحابہ میں سے ہیں جو روایت کرتے ہیں، مقصرین بولتے بہت زیادہ احادیث جن سے روایت ہے، جن میں پہلے نمبر پہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے زیادہ حضور کی احادیث ان سے روایت ہیں۔ ان کا ایک شغف تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حضور کے احادیث لوگوں تک پہنچائے۔ تو عورتوں میں سیدہ عائشہ سب سے زیادہ حضور کی روایت بیان کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ یعنی گھر کے اندر کے جو امور ہیں اکثر سیدہ عائشہ سے روایت۔ تو سیدہ عائشہ کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے آپ کی پاک دامنی بیان فرمائی، اور علماء کہتے ہیں کوئی آپ کی پاک دامنی کے بارے میں زبان کھولے تو وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے، کیوں؟ قرآن سے آپ کی پاک دامنی ثابت ہے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا ہے۔ واقعہ اس حوالے سے واقعہ افک بہت مشہور ہے، کچھ بدبختوں نے، منافقین نے آپ کے بارے میں جو ہے بہتان درازی کی تھی، زبان درازی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کے حوالے سے آیات بینات سورہ نور میں نازل فرما دی، تو قیامت تک وہ سند ہے آپ کی پاک دامنی پر۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ محبوب زوجہ ہیں، کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے محبت، کیا بات ہے، غور کریے آپ۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ ام المومنین ہیں، جتنی بھی سرکار کی ازواج پاک ہیں وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں۔ تو قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مومنوں کی مائیں ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ چوتھے یہ کہ آپ عالمہ تھی، فاضلہ تھی، فقیہہ تھی۔ فقیہ بولے تو قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل بتانا، اور مفتیہ تھی، صحابہ میں مفتیہ تھی، بڑے بڑے صحابہ کئی مسائل میں آ کر کے سیدہ عائشہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اور آپ ان کو بتایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے ہیں، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، اس کی یہ علت ہے، اس کا یہ حکم ہے، شرعی فتوی دیا کرتی تھی صحابہ کو۔ ایسی جو ہے اعلیٰ درجے کی یہ بیوی تھیں، اور علم انصاب کی ماہر ادیبہ تھی زبردست، کئی آپ کے جو ہے اشعار ہیں، اور لوگوں کے نسب سے بڑی زبردست، عرب میں طریقہ تھا کہ لوگوں کے نسب کا بڑا اہتمام کیا ہے، کون کس کے بیٹے، کس کے پوترے، کون سے خاندان، کون سے قبیلے سے تعلق ہے، اس کی آپ ماہر تھی۔ اور طب کے کئی جو ہے چٹکلے جس کو بولتے ہیں ہمارے پاس، آپ کو معلوم تھے، کئی موقعوں پر آپ لوگوں کو وہ بتایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ عبادت اور تقوی میں بے مثال تھی آپ، اللہ تعالیٰ کی راتوں میں جاگ جا کر عبادت کرنا، خود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد گزاری کی سعادت آپ کو حاصل ہوتی تھی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے حجرے میں قیام فرما رہتے تھے اور اکثر رہتے تھے تو اس وقت سرکار تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جگا دیتے تھے حضور، تو وہ بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی پر اپنی گردن مبارک سر مبارک رکھ کر قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا سعادت ہے، آپ غور کیجئے یہ جو آپ کو حاصل ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کا کیا کہنا کہ ایک مرتبہ کئی ہزار درہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کے پاس بھجوائے اپنے خلافت کے زمانے میں، بلکہ 1,00,000 درہم آیا ہے بعض روایت میں، تو آپ وہ سارا مال کیا کری تقسیم فرما دی۔ بڑی سخی بیوی تھی، اس دن روزے سے تھی آپ، تو افطار کا وقت ہوا تو خادمہ کہنے لگی بیوی آپ اتنا سب بانٹے، تھوڑے پیسے آپ رکھ لیتے تو افطار کے وقت اپن تھوڑا گوشت بھی بنا لیتے تھے۔ تو آپ کیا فرمائی کہ ارے تو میرے کو پہلے کہیں کو یاد نہیں دلائی، فرمائی اللہ اکبر، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایسی بے نیازی کہ اپنی ذات کی کو بھول گئی۔ ایسی جو ہے متقی اور ایسی سخی بیوی تھی اور معلمہ تھی امت کی۔ آپ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ بے شمار احادیث آپ سے روایت ہیں جس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ کے معاملات، حضور غسل کیسے فرماتے تھے، اپنے ازواج سے قربت کیسے فرماتے تھے، ان کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کاموں میں مشغول رہتے تھے، کیا روٹین تھی گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے امت کو پتہ چلی۔ تو کتنا بڑا احسان ہے آپ کا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ کے تمام امور ہم کو بتائے تاکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے اتباع کر سکیں۔ اور ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمائے عائشہ یہ جبرائیل آئے ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آپ کے بارگاہ میں سلام پیش کیا گیا۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کے بستر پر بھی اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی نازل کرتا ہے، کسی اور زوجہ کے پاس یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور جب حضرت عائشہ کے حجرے میں رہتے تھے اس وقت آپ پر وہی وہاں بھی نازل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عائشہ ہم دوڑ کریں گے، بولے رننگ دوڑ کریں گے، تو حضرت عائشہ بولی ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ تو دوڑ ہوئی حضور میں اور حضرت عائشہ میں، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، کیوں؟ وہ جو ہے اس وقت دبلی پتلی تھی ایک دم، تو آگے نکل گئی۔ چند دنوں کے بعد میں پھر ایسے ایک موقع آیا تو حضور پھر فرمایا چلو عائشہ آج پھر دوڑیں گے، تو اس مرتبہ بھی دوڑ ہوئی تو اس وقت حضور آگے نکل گئے، تو حضور فرمائے وہ پچھلے مرتبے کا بدلہ ہے، فرمائی۔ تو ویسا کیوں ہوا کہ بعد میں ذرا بھاری بھرکم ہو گیا تھا جسم ان کا، عورتوں کی عمر جیسا بڑھتے جاتی وزن بڑھ جاتا نا، تو وزن بڑھ جاتا نہیں بھاگ سکے حضور کے مقابلے میں، تو حضور آگے نکل گئے۔ اور حضور ایسی دلجوئی ان کی فرماتے تھے، ایک مرتبہ عید کے موقع پر عرب میں طریقہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ دف بجا کے کر کے اشعار پڑھتے تھے، تو کچھ حبشی قسم کے لوگ عید کے دن جو ہے دف بجا رہے تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے، تو سیدہ عائشہ خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ یہ سب کیسا کرتے تماشا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے آؤ، بلکہ مسجد نبوی کے صحن میں یہ سب ہو رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ پاک کے حجرے کے دروازے کے پاس ٹھہر گئے، اتنا دروازہ رہتا تھا، تو ٹھہر گئے تو پورا دروازہ کلوز ہو جاتا، تو حضرت عائشہ حضور کے پیچھے سے، جیسا عورتیں نقاب لگائے تو کتنا حصہ باہر آنکھوں کا دکھتا، حضور کے پیچھے سے یہ جو مونڈے پاک کا حصہ تھا وہاں سے یہ سب منظر دیکھتی جاتی تھی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور حضور پوچھ جاتے عائشہ بس ہو گیا بس ہو گیا، تو نہیں یا رسول اللہ تھوڑا اور دیکھتی تھوڑا اور دیکھتی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کا دل نہیں بھرا ان کو یہ نظارہ کراتے رہے۔ تو آپ سرکار کی شان دیکھو، اللہ کے اتنے بلند مرتبے کے نبی ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا جو ہے برتا ہوا ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیسا جو ہے بچوں کے جیسا حضور ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضور حدیث میں آیا اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہتے تھے حضور، یعنی بھولے بھالے انداز، تو گھروں میں بھولے بھالے انداز سے رہے تو گھر کی زندگی اچھی رہتی۔ ٹائگری نہیں کرنا، وہاں کئی جنے گھروں میں ٹائگری کرتے ہیں، بچوں کے اوپر ٹائگری، بیویوں کے اوپر ٹائگری، بھائیوں کے اوپر ٹائگری نہیں کرنا، ٹائگری سے آدمی کی ذلت ہوتی۔ ہاں جہاں کرنا ہے وہ کرنا، ہاں کوئی دشمن اسلام ہے، کوئی دین کا دشمن، عقیدہ خراب ہے اس کے سامنے آپ ٹائگر بن کے ٹھہرو، وہاں تو پل ہو جاتے ہیں، بلکہ کوئی اپنے کو دلچسپی نہیں رہتی ایسے لوگوں سے دو بدو ہونے کی۔ ٹائگری کہاں دکھاتے بولتے اپنے گھروں میں، حالانکہ باہر نکلے بعد گلی کا بچہ پچکڑ مارتا ان کو ویسے رہتے ہیں، کئی دیکھا میں معمولی کام کرنے والے، معمولی کام بولے تو کوئی بری بات نہیں ہے، محنت کا کام کرتے ہیں، لیکن گھروں میں بہت انہوں بادشاہ رہتے ہیں، اپنے آپ کیا سمجھتے ہیں بیویوں کو بیٹھ کے پانی لا، پلیٹ لا، دستر اٹھا، وہ کر یہ کر، بھائی عورت کو حکم دے کے کام لینا منع نہیں ہمارے دین میں، لیکن انداز جو رہتا ہے وہ بڑا برا رہتا۔ یہی بات آپ محبت سے بول سکتے، ذرا پانی لائیے، دستر بچھائیے، اتنا نہیں بھی تو پانی لا دو، چلو بھائی بیوی کو لائی یہ بولوں نیچے یہ کھینچو اس کو، ایسا رہتا باجنوں کا خیال، تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں، آدمی کسی کو عزت دیتا ہے اس کی عزت بڑھتی۔ ہاں ایسا بھی نہیں ہو جانا کہ بیوی کا غلام بن جائے آدمی، کئی لوگ رہتے بیوی ان کے اٹھو جی بولتے جی بول کے کھڑے جاتے، بیٹھو جی بولتے بیٹھ جاتے، آج امی کا نہیں جانا نہیں جاتے، آج نوکری کو نہیں جانا نہیں جاتے، ایسا بھی نہیں کہ بیوی کے بالکل غلام بن جائیں، منع کیے سرکار ایسا بھی کرنے سے۔ مرد آدمی وقار کے ساتھ رہے، لیکن محبت سے رہے، نرمی سے رہے، شفقت سے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ محبت سے رہے تو زندگی کا لطف آتا۔ محبت کرنے نہیں آ رہا ہمارے کو، اس واسطے پریشان ہیں ہمارا دین محبت سکھایا ہم کو، حقوق جو متعین کرے ہمارے دین میں، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو بولے، حسن سلوک کرو بولے، کیا ہے محبت بکھیرنا ہے، محبت بکھیرنے سے اس کی فصل اگتی تو اس کا پھل ہم کھا سکتے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں کو ضرور اعلان سماعت کر لیجئے، منگل کے روز انشاءاللہ تعالی بضیمن یوم شہادت مولا کائنات رضی اللہ عنہ و بضیمن عرس شریف دادا بزرگوار حضرت سید شاہ غلام سمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں سالانہ محفل مقرر ہے، شام 4 بجے سے انشاءاللہ تعالی مجلس درود شریف کا آغاز ہوگا، عصر کے بعد قرآن خوانی، ختم قرآن، فاتحہ خوانی ہوگی، اور تمام حاضرین کے لیے افطار و تناول طعام کا بارگاہ شریف عیدی بازار میں اہتمام رہے گا۔ اور اسی دن انشاءاللہ یعنی منگل کے روز، اس منگل کو 20 رمضان 10 مارچ کو رات 9:30 بجے بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں عظیم الشان فقید المثال بین الاقوامی جلسہ قرات مقرر ہے، جس میں مصر کے قراء
شرکت کریں گے اور اپنے مخصوص لحن میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے، تو آپ تمام ان ہر 2 تقاریب میں 10 تاریخ کے دن یعنی عصر کے پہلے والی تقریب میں بھی اور تراویح کے بعد 9:30 بجے والے جلسے میں بھی باپابندی وقت شرکت فرمائیں اور فیض و برکات سے بہرہ مند ہوں۔ اور جیسے کہ اعلان کیا گیا اعتکاف کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی جامع مسجد شجاعیہ چار مینار میں 10 یومی اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں تعلیم، تربیت اور عبادت تینوں کا اہتمام رہے گا۔ انشاءاللہ معلمین مقرر رہیں گے اور نظام الاوقات رہے گا، تو جو حضرات بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ختم مجلس پر شاہین نگر کے حبیب صاحب کے پاس اپنے نام، فون نمبر وغیرہ لکھوا دیں اور اس میں شرکت سے عبادات وغیرہ میں اچھی طریقے سے مشغولیت کو حاصل کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار رمضان شریف کا آخری اتوار ہے، تو اس موقع پر حسب معمول ہمارا جو درس ہے وہ منعقد ہوگا اور ضروری مسائل عید کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے اور رمضان کے اختتامی ایام کے حوالے سے بیان کیے جائیں گے، تو آپ لوگ باپابندی وقت آئندہ اتوار کے درس میں بھی شریک رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب دعوات، یا ارحم الراحمین، اے اللہ ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائیے۔ ماہ رمضان کے جو عبادات ہم نے کی ہیں اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اور آئندہ جو ایام ہے مولا اس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو شب قدر نصیب فرمائیے، شب قدر کو تلاش کرنے کی اپنے حبیب کی اتباع میں توفیق نصیب فرمائیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے، سخاوت کرنے اور آپ کی راہ میں خوش دلی سے مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ مولا ہم کو بخل سے، سستی سے، کاہلی سے، خرافات سے، فضولیات سے بچائیے۔ مولا ہم پہ رحم فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائیے، بیماری کے اثر کو دور فرمائیے، شفا کاملہ نصیب فرمائیے، تکلیف اور پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، بلایات آفات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ مولا تعالیٰ جو لوگ پریشان حال ہیں، مالی مسائل سے 2-4 ہیں، گھریلو مسائل سے 2-4 ہیں، یا دیگر ان کے لیے زندگی میں کوئی مسائل ہیں، تو ان کے مسائل کو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں حل فرما دیجیے۔ مولا تعالیٰ ہم کو خوب عبادت کرنے والا، خوب اطاعت کرنے والا بنائیے، ہم کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بری خصلتوں سے، برے اخلاق و کردار سے بچائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ مولا دنیا میں امن قائم فرمائیے، دنیا میں امن قائم فرمائیے۔ اے اللہ جنگوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ناموافق حالات سے ہماری حفاظت فرمائیے، شر فتنہ فساد سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرمائیے، امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرمائیے، مغضوب و ظالمین قوموں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ مولا ہم پہ رحم فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے، ہم گناہ گار سیاکار بندے ہیں، مولا آپ غفار ہیں، ہم کو بخش دیجیے۔ اے اللہ ان رحمتوں، برکتوں، مغفرت والی، سعادتوں والی جو ہے ساعتوں کے طفیل ہم پر رحم فرمائیے۔ اپنے حبیب پاک محمد عربی رحمۃ العالمین شفیع المذنبین ہمارے سرکار کے صدقے میں ہم پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ان کا سچا امتی ہم کو بنا دیجیے، ہم پہ رحم فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔